دوستو 27 سفر کی رات تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے کہ آپ اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب آپ کی طرف متوجہ ہوئیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، امی اور ابا جان کو دیکھا ہے، وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں، اور میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے بہت اچھی طرح باخبر ہیں۔ میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ نانا جان، میں اس دردناک دور سے گزر رہا ہوں۔ تو آقا نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم صبر کرو، تم بہت جلدی ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ اور دوستو پھر حضرت امام حسن نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے، اور جب یہ خواب لوگوں نے سنا تو لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن یہی خواب جب آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو وہ آپ سے عرض کرنے لگے کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس دنیا سے بہت جلد جانے والے ہیں۔ اب جب سیدہ زینب نے یہ سارا خواب سنا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا خواب ہے۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پینے کا کہا کہ بہن مجھے مشکیزہ لا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ اور جیسے ہی حضرت امام حسن نے اس مشکیزے میں سے پانی پیا تو اس مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ بھی آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ اور دوستو روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، اور بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ اور دوستو جب حضرت امام حسن کرتے الٹی کرتے تو وہ ٹکڑے کٹ کٹ کر گرتے۔ اور دوستو یہ تاریخ کا ایسا سیاہ باب ہے جس پر تمام مورخین خاموش ہیں کہ حضرت امام حسن کو آخر زہر دیا تو دیا کس نے۔ اور دوستو جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو حضرت امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تاکہ انہیں کچھ نصیحت کر دوں۔ شاید انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ یہ وقت آخر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کی حالت دیکھ کر گلے مل کر دونوں بھائی خوب روئے۔ اور حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ اور دوستو اس سوال پر جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو بے شک اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اگر میں اس کا نام لوں گا تو تم اس کو قتل کرو گے، اور بے شک شک کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اور دوستو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اس لیے بھی خاموش ہے کیونکہ جب حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو اس لیے حتمی فیصلے پر پہنچنا بہت مشکل ہے، اور یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ قاتل کون تھا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت حضرت امام حسن نے کہا کہ حسین مجھے بتاؤ کہ میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمایا کہ بھائی آپ کا چہرہ تو ہرا ہو گیا ہے۔ تو حضرت امام حسن تھوڑا سا مسکرائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی آپ اس تکلیف میں مسکرا رہے ہو جس تکلیف سے لوگوں کی خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے کہ حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج آج مکمل ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اس وقت ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں انہوں نے 2 محل دیکھے، ایک کا رنگ لال تھا اور ایک کا رنگ ہرا تھا۔ تو اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا جشن دوبالا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال محل کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے کہا کہ لال حسین کا ہے اور ہرا حضرت امام حسن کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ لال حضرت حسین کا کیوں ہے؟
اور ہرا حضرت امام حسن کا کیوں ہے؟ رضوان جنت نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سوال سنا تو اس کی آنکھیں بھی زاروں کے تار رونے لگیں اور گردن جھک گئی۔ اور یاد رکھیں یہ وہ جنت ہے جہاں پر کوئی بھی رو نہیں سکتا۔ اور دوستو جب رضوان جنت کے اس سوال کے جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا ہے اور حسین کا لال محل ہے۔ اور دوستو حدیث معراج کے بعد امام حسن نے لوگوں کو جانے کا کہا اور اپنے رشتہ داروں اپنے فیملی ممبرز کو رکنے کا کہا۔ اور دوستو اس وقت مولا حسن کے 4 بیٹے تھے اور آپ کے سب سے بڑے بیٹے کی عمر 7 سال تھی۔ آپ کا بڑا بیٹا بہت ہی خوبصورت تھا، ان کا نام قاسم تھا اور ان کی ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ان کی بیوی آپ کے سامنے بیٹھی ہیں اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور زاروں کے تار روتی جاتی ہیں۔ اور دوستو جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی بھی نہ رہا تو حضرت امام حسن نے اپنی بیوی ام فروہ کو یہ حکم دیا کہ ان کے بازو پر جو تعویذ ہے اسے کھولا جائے۔ اور وہ تعویذ جب کھول کر آپ کو دیا گیا تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے قاسم کو اپنے پاس بلانے کا کہا اور وہ تعویذ آپ نے اپنے بیٹے قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم شدید مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تب تم اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ اور دوستو امام علی مقام 28 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ اور دوستو جب حضرت امام حسن شہید ہوئے تو آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کہہ کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ اور دوستو جب آپ کی تدفین کے لیے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو یہ بھی ایک تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، کیونکہ جب آپ کے جنازے کو باہر لے کر آئے تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن بنو امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی، وہ کہنے لگا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میری بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے، فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے۔ حسن کو تو 2 بار کفن ملا اور حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہیں ملا۔